شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو میرے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، قرآن کی یہ ایک سورت 3 بار پڑھ کر بچے پر پھونک دو، انشاءاللہ غم دینے والا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اور اس کی ہر طرح کی بری عادت جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ایک شاندار اور انتہائی طاقتور سورت ہے۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری اور گندی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بے بات لڑتا جھگڑتا ہے، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، فسق و فجور، الغرض کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہے، یا پھر گھر میں ایسے بچے ہیں جو کہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، بات بے بات ضد کرتے ہیں اور گھر کا ماحول خراب کیے رکھتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، جو اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہیں، ایسے تمام بچوں اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا عمل آپ کو پیش کر رہا ہوں جو صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے، لیکن 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، تمام کمزوریاں اور تمام کی تمام خامیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت جس کا 3 دن کا عمل آپ نے مکمل طریقہ سمجھ کر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو یہ آگاہ کرتا چلوں کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں اپنا نام لے کر دعا کروانے کی التجا کی تھی، ان سب کا نام لے کر الحمدللہ خصوصی طور پر دعا کروائی گئی ہے۔ اسی طرح مزید جو بہن بھائی اپنے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے چاہتے ہیں کہ خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سب کے لیے خاص طور پر دعا کروائی جائے گی اور نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کے جیسے معجزے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا فرمائے گئے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مختلف معجزات سے نوازا گیا ہے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول علیہ السلام کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا ویسا ہی معجزہ حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا، جبکہ دوسرا یہ کہ رسول علیہ السلام کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کے ترقی یافتہ اور شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ ہر زبان و مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا ہو، معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ بھائیوں اور بہنوں یہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہے وہ جسمانی ہوں، وہ روحانی ہوں یا پھر اخلاقی برائیاں ہوں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان ہے، یا اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایات لکھ کر بھیجتی ہیں، اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں شکایات کرتی ہیں، اور چند بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کے دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ بھی نہیں چلاتے۔
بھائیوں اور بہنوں، آج بیش بہا قیمتی عمل اسی مسئلے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بے بات ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کرنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورہ مبارکہ ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بھی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور اس کا مکمل طریقہ جان کر آپ نے کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ پرواہ کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، یا جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے بری عادات ختم ہو جائیں، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ الشمس جو کہ قرآن مجید کی 91 نمبر پر موجود سورہ ہے، جو آخری پارے میں موجود ہے، اور سورۃ الشمس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں مکہ میں نازل ہوئی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ الشمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور الشمس کے لفظی معنی سورج کے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون ہی نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے، اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ جبکہ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ کل تعداد میں 7 بنتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک صورت میں 7 بار قسم کھا کر اپنا موقف بیان فرما رہے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ 7 بار جب اللہ رب العالمین کسی چیز کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ ناظرین، تھوڑی بہت بھی عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا ہرگز معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائیں جس قدر اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ الشمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ گھر بھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور بابرکت عمل ہے، اور تفصیل میں سمجھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ اس عمل کی اہمیت کو جانیں
بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ درست ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کے چند فضائل احادیث طیبہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جس پر سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مطالب پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اسے یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، اس کی مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو، ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس صورت کو لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی پیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی، اور یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا سورۃ الشمس کا یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے دلاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا پھر 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن طاق عدد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، یا پھر معمول کے ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کی نماز کے قریباً 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پڑھ لیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی دعا کریں تو شروعات ہمیشہ درود ابراہیمی پر ہی کریں اور درود ابراہیمی پر ہی اسے ختم کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور خلوص دل کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، جلد بازی میں بالکل نہیں پڑھنا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہیں۔ سورۃ الشمس کوئی لمبی صورت نہیں ہے، درست تلفظ اور ادائیگی کے لیے آپ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کر رہا ہوں، براہ کرم دھیان سے سنیے گا تاکہ آپ بھی اسی طرح پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اگر یہ صورت آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں یہ صورت نکال کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہیں، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہیں اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی جب عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہیے اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک باقی کی پوری سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھیں تو باقی کی 12 آیات رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پڑھا تھا، تو رات کو جب آپ نے عمل مکمل کیا تو آخر 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طرح آپ کے ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دینے ہیں اور اللہ کے حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورۃ الشمس کا عمل میں نے کیا ہے، اے اللہ میرا فلاں بھائی یا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی یا جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر دے اور اسے میرے لیے اور میرے گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے تمام بری عادتوں کو چھڑوا کر مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ دعا ہے کہ رب کریم نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔